الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، میں نے جو قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں آگاہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والوں، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. صرف اپنے تک محدود نہیں ہے، خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والوں بچاؤ خود کو بھی، واہلیکم اور بچاؤ اپنے گھر والوں کو بھی، نارن جہنم کی آگ سے. کون سی جہنم؟ وقودها الناس والحجارۃ، جس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوگا، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا. بچاؤ اپنے آپ کو اور بچاؤ اپنے گھر والوں کو. کس سے بچاؤ؟ جہنم کی آگ سے، اس جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. اندازہ لگا لیجئے کہ جس انسان کو بطور ایندھن کے جہنم میں جلایا جائے گا، اس کے حالات کتنے خراب ہوں گے، اس کی طبیعت کتنی بری ہو جائے گی. کیا وہ برداشت کر سکتا ہے انسان؟ کیا انسان جہنم کی آگ کو برداشت کر سکتا ہے؟ دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز وہ آگ ہے. کیا انسان اس آگ کو جھیل پائے گا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک واقعہ آتا ہے، ایک شخص جہنم میں 1000 سال تک چلا رہا ہوگا، یا حنان یا منان، یا حنان یا منان. 1000 سال تک چلا رہا ہوگا، یا حنان یا منان. اللہ تعالیٰ جبرائیل سے فرمائیں گے، جبرائیل جاؤ دیکھو جہنم میں مجھے کوئی آواز دے رہا ہے. جبرائیل جائیں گے اور آ کے عرض کریں گے، اللہ تعالیٰ وہاں تو سب چلا رہے ہیں، سب رو رہے ہیں، پریشان ہیں، سب چلا رہے ہیں. اللہ فرمائے گا دیکھو فلاں ایریا میں ادھر جاؤ، اس طرف دیکھو ایک بندہ ہے جو چلا رہا ہے، یا حنان یا منان، یعنی اے مہربان رب، اے احسان کرنے والے رب. وہ بار بار رو کر کے عرض کر رہا ہے، چلا رہا ہے. جبرائیل جب دوسری بار جائیں گے تو اس بندے کو وہاں سے لے کے آئیں گے، جہنم سے نکال کے لے آئیں گے. جب وہ بندہ آئے گا، اللہ کے سامنے اسے پیش کیا جائے گا، تو رب تعالیٰ اسے پوچھیں گے جہنم کیسی جگہ ہے؟ تو عرض کرے گا مولا بہت خراب جگہ ہے، بدترین جگہ جہنم ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم جہنم میں واپس چلے جاؤ، تم جہنم میں واپس چلے جاؤ. وہ کہے گا مولا جب تو نے ہم کو جہنم سے نکالا تو مجھے امید تھی کہ اب دوبارہ جہنم میں واپس نہیں جاؤں گا میں. تو رب تعالیٰ کو رحم آ جائے گا، فرمائیں گے جاؤ معاف کیا، جاؤ جنت چلے جاؤ. اب اس واقعے میں غور کریے، 1000 سال تک جو جہنم میں جلنے کے بعد باہر نکلا ہے، کیا وہ ایمان والا نہیں تھا؟ کیا وہ مسلمان نہیں تھا؟ بالکل مسلمان تھا. جہنم سے نکلے گا بھی تو مسلمان ہی نکلے گا، ایمان والا ہی نکلے گا. جسے ایمان ہی نہیں ہے وہ جہنم سے باہر کبھی نہیں آنے والا ہے. جس کے پاس ایمان نہیں ہے، جو رب کو نہیں ماننے والا ہے، وہ جہنم سے دوبارہ کبھی واپس نہیں آنے والا ہے. اس واقعے کو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا اگر 2-4 دن بھی کہہ دیا جائے ہم سے کہ جاؤ جہنم کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جانا ہے، کیا 2-4 دن تو چھوڑیے، 2-4 گھنٹہ یا 2-4 منٹ ہمارا جسم جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا؟ دنیا کی آگ نہیں، وہ آگ کہاں کر پائے گا میرا جسم؟ تو رب تعالیٰ نے ہمیں آگاہ فرمایا، بچاؤ اپنے آپ کو بھی اور بچاؤ اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی
آگ سے جس کا ایندھن انسان پتھر ہوں گے، اور اس کے لیے تیاری یہ بھی کرنی ہے، فکر یہی کرنی ہے۔ ایک اور واقعہ سنیے، بہت ہی نصیحت آمیز واقعہ، بہت نصیحت آمیز واقعہ۔ واقعات میں انسانوں کے لیے عبرت ہوتی ہے، واقعات سے انسانوں کو نصیحت ملتی ہے۔ ایک واقعہ دل کی دنیا بدل دیتا ہے، اگر واقعی دل پہ اثر کر گیا۔ مولانا روم نے ایک واقعہ لکھا ہے، بہت نصیحت آمیز واقعہ ہے یہ۔ فرمایا کہ ایک شخص کو ایک بڑا قیمتی ہیرا مل گیا، وہ سمجھ نہیں پایا کہ اتنا قیمتی ہیرا ہے۔ وہ اس کو بازار میں لے گیا، فروخت کرنے کے لیے، بیچنے کے لیے لے گیا۔ جب وہاں گیا تو جو ہیرے کے ماہرین تھے کہا کہ یہ اس ہیرے کی کوئی قیمت یہاں دے نہیں پائے گا، یہ بادشاہ کے پاس جاؤ، بادشاہ قیمت دے پائے گا۔ لہذا وہ لے کے بادشاہ کے پاس آیا تو بادشاہ نے جو ہیرے کے ماہرین تھے ان کو بلایا۔ جب ہیرے کی قیمت کا اندازہ لگایا گیا تو یہ بتایا گیا بادشاہ کو کہ ہیرا اتنا انمول ہے، اتنا قیمتی ہیرا ہے کہ اگر آپ کے پورے تخت و تاج کو بھی دے دیا جائے پھر بھی ہیرے کی قیمت ادا نہیں ہو پائے گی، اتنا قیمتی ہیرا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا مجھے تو وہ ہیرا چاہیے، چاہے پوری بادشاہ چلی جائے، مجھے یہ ہیرا چاہیے۔ وزیر بڑا ہوشیار تھا، اس نے کہا یہ میٹر میرے حوالے کریے، یہ معاملہ میرے حوالے کریے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ وزیر نے اس آدمی کو بلایا، اس سے بات کیا جس کا ہیرا تھا کہ دیکھو ایک کام کرو، کل صبح تم محل میں آنا، محل کے سارے جو گیٹ ہیں تمہارے لیے کھول دی جائیں گے، محل کے سارے گیٹ تمہارے لیے کھول دیے جائیں گے، تم محل سے جو کچھ لے کے جانا چاہتے ہو، تخت و تاج، جتنا مال جو چاہو لے کے جاؤ محل سے، محل کے سارے گیٹ تمہارے لیے کھول دیے جائیں گے، تم جتنا مال چاہو لے کے جاؤ، صبح سے شام تک لے کے جانے کی اجازت ہے۔ لیکن جیسے ہی شام ہو جائے گی، جیسے ہی رات کا وقت اسٹارٹ ہوگا، سورج ڈوبنے لگے گا، پھر کوئی سامان لے کے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، سودا پکا ہو گیا۔ ہیرے کی قیمت کا سودا یہ ہوا کہ بادشاہ کے محل کا صبح سے شام تک جتنا چاہے لے کے جائے، جو چاہے تخت و تاج میں لے کے جہاں چاہے تو جائے، اجازت ہے۔ اب وہ رات میں گیا، کروٹیں بدل رہا ہے، رات بھر نیند کہاں آئے، صبح کا انتظار ہے، جلدی صبح ہو، بادشاہ کے محل میں جاؤں گا، قیمتی سامان وہاں سے لے کے آؤں گا۔ انتظار میں پوری رات کسی طرح گزری، صبح ہوئی تو تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا بادشاہ کے محل میں پہنچا، دیکھا تو واقعی سارے گیٹ اس کے لیے کھلے ہوئے تھے اور بڑا اس کا بہترین ویلکم کا انداز تھا۔ وہاں پہنچا تو ایک بہت بڑا ہال تھا، اس میں عالی شان لباس، ایک سے ایک قسم کے کپڑے، بہترین کپڑے۔ تو اس نے کہا دیکھتا ہوں کپڑے پہن کر کے۔ اب ایک ایک کپڑے کو پہن کے دیکھ رہا ہے، پھر شیشے میں دیکھ رہا ہے کیسا لگ رہا ہوں۔ کافی دیر تک دیکھتا رہا، لاسٹ میں ایک کپڑا اسے بہت اچھا لگا جسے اس نے پہن لیا۔ اس کے بعد پھر آیا، آگے بڑھا تو ایک دوسری جگہ پہ بہترین کھانے رکھے ہوئے تھے، بہترین کھانے، ایک سے ایک عمدہ قسم کے کھانے، ایک عمدہ خوشبو آ رہی تھی، ایک سے ایک اچھی خوشبو آ رہی تھی۔ ادھر ہی بڑھ گیا، کہا ابھی تو بہت ٹائم ہے، شام تک کا ٹائم ہے نا، ابھی تو صبح ہے، ابھی تو بہت ٹائم ہے، شام تک کا پرمیشن ہے، تب تک تو بہت سامان اٹھا لیں گے، ابھی بہت ٹائم ہے، تب تک کچھ کھا لوں، رات بھر کا بھوکا ہوں، کچھ کھا لیتا ہوں۔ کہا تو کھانا ہی عمدہ تھا، خوشبو بھی عمدہ تھی، ذائقہ بھی اچھا تھا، خوب پیٹ بھر کے کھایا، اس نے من بھر کے کھایا، کھا لیا۔ کھانے کے بعد آگے بڑھا، ایک بہترین گھر تھا، کمرہ نما، بہترین، وہاں پہ بہترین بستر لگا ہوا تھا، مسند لگے ہوئے تھے عالی شان قسم کے، اور غلام اور خادم پنکھے جل رہے تھے۔ اس نے کہا تو آرام کر لیتا ہوں،
تھک گیا ہوں، رات بھر کا تھکا ہوں، اور ابھی تو صبح ہے نا، ابھی شام تک کا ٹائم ہے، سورج غروب ہونے کا ٹائم ہے، بہت ٹائم ہے، تھوڑا آرام کر لیتا ہوں۔ لیٹ گیا۔ جب لیٹا ہے تو جو خادمین تھے وہ پنکھے جلنے لگے، اب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لگی، اور بہترین گدا لگا ہوا، عالی شان تخت، نیند آ گئی، اور بہترین نیند، ایسا سویا کہ سویا ہی رہ گیا، شام تک سویا رہ گیا۔ پھر کوئی آیا، اسے دھکا لگا، جلدی اٹھو بھائی، اٹھ کے جلدی سے بھاگا اور سامان کی طرف لپکا، محل کے سامان لے کے چلنے کے لیے۔ کہا رکو، کہا پہلے بات سن لو، تم سے بات کیا ہوئی تھی؟ کہا بات یہ ہوئی تھی کہ شام تک جتنا سامان لے کے جانا چاہو جا سکتا ہوں۔ کہا ٹائم دیکھ لو، شام ہو چکی ہے اور سورج ڈوب چکا ہے، اب تمہیں یہاں سے ایک دن کا بھی لے کے جانے کی اجازت نہیں ہے، ایک دن کی بھی تمہارے لیے اجازت نہیں ہے ابھی یہاں سے لے کے جانے کی۔ وہ تو لگا رکنے، میں تو آرام کر رہا تھا، میں نے لیا ہی کہا، کچھ نہیں لیا، ابھی تو میں نے کچھ ایک سامان نہیں لے کے، میں تو یہی تھا، بس تھوڑا آرام کیا۔ کہا یہ ہم سے مطلب نہیں ہے، آپ سے جو معاہدہ ہوا تھا وہ ہو چکا، جو بات طے تھی وہ طے تھی، اب نکلیے۔ دھکے دے کے اس کو باہر نکال دیا گیا۔ مولانا روم نے لکھا ہے یہی حال ہماری اس زندگی کا ہے، یہ زندگی ایسی ہی چلتی رہے گی، ایک وقت آئے گا کہ زندگی کا ٹائم جب پورا ہو جائے گا، پھر جب موت کا فرشتہ آئے گا روح نکالنے کے لیے، پھر ہم کہیں گے تھوڑا وقت دے دو، تھوڑا وقت دے دو، 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو، صدقہ خیرات کر لینے دو۔ کہا نہیں، اب اجازت نہیں ہے، ایک بار سبحان اللہ کہنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی، ایک بار سبحان اللہ کہنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ تو ابھی وقت ہے، قدر کر لی جائے، اپنے کے ساتھ ساتھ گھر کے بچوں کا، بچیوں کا، بھائی بہنوں کا، سب کا خیال کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اعلان کیا کہ بچاؤ اپنے آپ کو بھی، بچاؤ اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے، جس کا ایندھن اولاد، جس کا ایندھن انسانوں کے ساتھ ساتھ پتھر ہوں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس کی فکر کریں۔ اور آج جو ماحول ہے، آج ماحول ایسا ہے کہ ایمان کو چھیننے کی پوری سازشیں ہو رہی ہیں، ایسے موقع پہ اولاد کی تربیت بہت ضروری ہے، اولاد کی عمدہ تربیت ہو، بہترین تربیت ہو، مائیں بہترین تربیت کریں، باپ بہترین تربیت کرے، بھائی بہترین تربیت کرے اپنے بھائیوں کی، تب جا کے ماحول اچھا بنے گا۔ دیکھیں ہمارے اسلاف کا کیا کردار تھا، بزرگوں کے حالات کیا تھے، پڑھیں اس کو سمجھیں۔ اب دیکھیے حضرت قطب بختیار کاکی کا واقعہ، جب حضرت قطب بختیار بچپن میں چھوٹے تھے، بالکل بچے تھے، ان کی ماں ان کو پیار سے، کتنے پیار سے، بچہ بابو اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ دیتے ہیں، وہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ دیتے ہیں۔ جب بھوک لگے ماں روٹی بنا کے کسی کمرے میں رکھ دیتی، کہتی بیٹا جاؤ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کر کے جاؤ، تمہیں روٹی مل جائے گی۔ وہ جاتا تلاش کرتا، روٹی مل جاتی۔ ایک روز ماں کسی تقریب میں گئی ہوئی تھی، آنے میں تاخیر ہو گئی، خیال آیا کہ اب تو بچے کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، اور آج جب بچہ آئے گا اسے روٹی نہیں ملے گی تو وہ کہے گا کہ یہ روٹی میری ماں چھپا کے رکھتی تھی۔ اب ماں وہیں سے دعا کرنے لگی، اللہ تعالیٰ آج اگر یہ راز کھل گیا کہ روٹی میں رکھتی تھی تو میرے بچے کا تجھ سے توکل، یقین کمزور ہو جائے گا۔ اے اللہ جو میں نے کیا ہے صرف تیرے توکل کے لیے، تیرے یقین کے لیے کیا ہے، تاکہ میرے بچے کا یقین مضبوط ہو جائے۔ اے اللہ عزت رکھ دے۔ ماں دعا کرتی چلی، وہاں بچہ مدرسے سے آیا، دیکھا ماں نہیں ہے، نماز پڑھ کے دعا کر کے گیا تو اسے کمرے میں روٹی مل گئی، اس نے روٹی کھا لیا، پھر جا کے سو گیا۔ ماں آئی، دیکھا بچہ سو گیا، بہت خوش، چلو بیٹا سو گیا ہے، جلدی روٹی بنائی اور جا کے کمرے میں رکھا، کہا بیٹا اٹھو جاؤ کچھ کھا لو، تمہیں بھوک شدید لگی ہوگی۔ تو بیٹے نے کہا نہیں اماں مجھے بھوک تو نہیں لگی ہے، میں مدرسے سے آیا، میں گیا نماز پڑھ کے دعا کیا اور جا کے روٹی مجھے مل گئی۔ لیکن امی جان جو مزہ، جو لذت اور جو ذائقہ آج کی روٹی میں تھا وہ ٹیسٹ مجھے اس سے پہلے کبھی نہیں ملا۔ امی جان جو ذائقہ، جو ٹیسٹ آج کی روٹی میں تھا وہ ٹیسٹ مجھے آج سے پہلے کبھی نہیں
امی سمجھ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے میری عزت رکھی ہے، تو اس طرح اولاد کی تربیت مائیں کرتی تھیں. تب جا کے وہ بندہ اپنے وقت کا اتنا بڑا ولی بنا، اتنا بڑا ولی بنا، شیخ قطب الدین بختیار کاکی کہ بڑے بڑے بادشاہ جس کے دروازے پر دستک دیا کرتے تھے. تو انتقال ہوا آپ کا، نصیحت وصیت نامہ لے کے خادم حاضر ہے، شیخ کی وصیت ہے کہ جس کے اندر 4 کوالٹی ہو جنازے کی نماز پڑھائے. دہلی کے ایک بڑے میدان میں جنازہ صبح کو آ گیا، صبح سے شام ہو گئی، اعلان کیا گیا کہ حضرت نے فرمایا ہے جنازے کی نماز وہ پڑھائے گا جس کی 5 وقتہ نماز جماعت پہ چھوڑو کبھی تکبیر اولیٰ ہی فوت نہ ہوا ہو، کبھی جماعت کی جو تکبیر اولیٰ ہے وہ بھی کبھی اس میں چھوٹی نہ ہو. جنازے کی نماز وہ پڑھائے جس کی کبھی اثر کی سنت بھی نہ چھوٹی ہو. جنازے کی نماز وہ پڑھائے جس کی تہجد کبھی نہ چھوٹی ہو، جب سے اس نے ہوش سنبھالا ہو، جب سے ہوش سنبھالا ہو اس کی کبھی تہجد نہ چھوٹی ہو. جنازے کی نماز وہ پڑھائے جس نے جب سے ہوش سنبھالا ہو کسی نامحرم پہ نگاہ نہ ڈالا ہو. اتنی کڑی شرط، صبح سے شام ہو گئی، کوئی آگے نہیں بڑھ رہا ہے. آخرکار ایک بندہ زاروں قطار روتے ہوئے آگے بڑھا، چہرے پہ رومال لگایا ہوا تھا. اس نے حضرت کے چہرے سے چادر کو ہٹایا اور شیخ کو مخاطب کر کے کہا حضرت آپ کو کیا ملا؟ میرا راز فاش کر کے آپ کو کیا ملا؟ اگر میرے اندر یہ کوالٹیز تھی، یہ صفات تھی، اللہ جانتا تھا، میں جانتا تھا. اگر آپ کو معلوم ہو گیا، آپ نے لوگوں کے سامنے یہ راز کیوں ادا کیا؟ اچھا نہیں کیا آپ نے میرے ساتھ. پھر اس نے کہا تمام لوگ گواہ رہے، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میرے اندر یہ 4 صفات ہے، 4 کوالٹی ہے. آپ لوگ سب سیدھی کر میں نماز پڑھاتا ہوں. اس نے نماز پڑھایا. نماز کے بعد جب لوگوں نے دیکھا تو اپنے وقت کا بہت بڑا ہندوستان کا بادشاہ شمس الدین التمش تھا وہ. تو لوگوں نے تربیت کیا، جب ماں نے تربیت کیا اولاد کی تو اولاد کو اتنا اونچا مقام. ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کی، گھر والوں کی فکر کریں، خود بھی اور اولاد کو، تمام لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا